صحرا میں گونجنے والی وہ صدا جو آج بھی زندہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے عرب کا تپتا ہوا صحرا، سورج آگ برسا رہا ہے، ہزاروں مسافر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اچانک ایک حکم آتا ہے، سب رک جائیں۔ قافلے رک جاتے ہیں، لوگ حیران ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے اس شدید گرمی میں سب کو جمع کیا جا رہا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ہونے والا خطاب اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار ہوگا۔ وہ جگہ تھی غدیر خم، سن 10 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج ادا کر چکے تھے۔ یہ حج بعد میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا۔ 1,00,000 سے زائد مسلمان اس تاریخی سفر میں شریک تھے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک مقام آیا، غدیر خم۔ یہ ایسا مقام تھا جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ اپنے اپنے راستوں پر جدا ہونے والے تھے۔ اسی مقام پر رسول اللہ نے رکنے کا حکم دے دیا۔ جو لوگ آگے نکل چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی اجتماع تھا اور سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اہم بات فرمانے والے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ صحرا کی گرم ریت، تیز دھوپ اور ہزاروں مسلمانوں کا مجمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پر تشریف لائے اور خطاب شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، امت کو تقویٰ، اخلاص اور دین پر قائم رہنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی۔ اس خطاب کے دوران حضرت علی کا ذکر آیا۔ حضرت علی وہ شخصیت جو بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ رہی، جس نے ہر مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، جس کے علم اور حکمت کی مثالیں آج بھی بیان کی جاتی ہیں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہو گئے اور صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور احترام کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کی عظمت۔ حضرت علی صرف ایک عظیم مجاہد ہی نہیں تھے بلکہ علم، عدل اور تقویٰ کا روشن نمونہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ انصاف بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے،
اور قیادت کے ساتھ خدمت بھی ضروری ہے۔ جب ہم حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صبر، شجاعت، سخاوت اور اللہ پر مکمل بھروسے کے بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ آج 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، سلطنتیں بدل گئی ہیں، حکمران بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی، لیکن غدیر خم کا واقعہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ محبت، وفاداری اور احترام کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور اتحاد ایک عظیم نعمت ہے۔ غدیر کا پیغام ہمیں نفرت نہیں، محبت سکھاتا ہے، تقسیم نہیں، اتحاد سکھاتا ہے۔ حضرت علی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ عدل، تقویٰ اور خدمت میں ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری اس محفل اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ ریفرنس میں صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد،